فما اصبرہم علی النار، فا جو ہے یہ استئنافیہ بھی ہے اور فا عطف کا بھی ہے۔ اب اس میں جو غور طلب بات ہے وہ اصبرہ ہے اور اس کے ساتھ ہے ما۔ اب نحوی اس کے اوپر اختلاف کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ما جو ہے یہ استفہامیہ ہے، یعنی جو سوال کے اندر استعمال ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ تعجب کے لیے استعمال ہوا ہے ما، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں نفی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ابھی ہم تینوں کو لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ یہ تعجب کے لیے، تو اس صورت میں اصبرہ یہ فعل ماض ہے، تو فعل ماضی ہے باب فعال میں سے، اصبر یصبر، لیکن اس کو کہیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے، جامد ہے، لانشاء التعجب، تعجب پیدا کرنے کے لیے اس کو یہاں پہ لایا گیا ہے۔ وہ جو معروف ماضی کے معنی ہوتے ہیں ان معنوں میں نہیں، بلکہ تعجب پیدا کرنے کے لیے۔ تو جب تعجب پیدا ہوگا تو پھر اس کے معنی کیا بنیں گے وہ ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ اور ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً منصوب ہے، چونکہ یہ اصبر کا مفعول بھی ہے۔ اعلیٰ حرف جر ہے اور النار اس میں مجرور بکسرہ الظاہرہ ہے۔ اب اس میں تعجب کے معنی ہم نے پیدا کرنے ہیں، تو کیسے ہوں گے؟ کیا زبردست ہے ان کا صبر آگ کو برداشت کرنے میں، یعنی یہ ایک اس کے اندر بھی ہے، طنز بھی ہے کہ کیا کمال کا ان کا صبر ہے آگ کو برداشت کرنے میں۔ ان کے سامنے ہدایت بھی رکھی گئی، گمراہی بھی رکھی گئی، اور سب کچھ جانتے بوجھتے انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ گمراہی اس کا نتیجہ آگ ہے، دوزخ ہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے۔ اب اگر اس کو آپ استفہامیہ کہیں ماں کو، اس کی معنی ہوگی کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے ان کے اندر دوزخ کی آگ کی برداشت پیدا کی۔ اور تیسرا ہے نفی کا، جیسے ہم فعل ماضی کے ساتھ لگاتے ہیں، تو اس صورت میں دیکھیں اصبرہ ہے نا، تو اس کے ساتھ حمزہ لگی ہوئی ہے باب فعال کی، تو فما اصبرہ، یعنی پھر اس میں اصبرہ میں ایک فاعل پوشیدہ ہے، ایک ضمیر پوشیدہ ہے، اور وہ ہے ہوا، اور وہ اللہ کی طرف ہے کہ اللہ نے